اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے پاکستان فارن پالیسی سکسیسز اینڈ فیلئرز۔ پاکستان کی فارن پالیسی نے نہ صرف ریجنل امن و سلامتی پر اثر ڈالا بلکہ گلوبل سطح پر اس کی اکنامک اور سیکورٹی پوزیشن کو بھی تشکیل دیا۔ 2025 تک عالمی رپورٹس کے مطابق پاکستان کی بائی لیٹرل تعلقات میں نمایاں سٹیبلٹی کے باوجود بعض محاذوں پر ناکامی اور غلط فہمی نے قومی مفاد پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، تو اس ٹاپک کو ہم اس طرح ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ ڈٹرمیننٹس آف پاکستان فارن پالیسی، یہ پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے یہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے میجر فارن پالیسی سکسیسز، پاکستان نے 2025 یا ابھی تک کون کون سی فارن پالیسی کی اچیومنٹس کی ہیں، سکسیسز اچیومنٹس ہیں پاکستان کی، وہ بتائیں گے۔ اس کے پھر ہمیں وہ کیس اسٹڈی دیں گے چائنا پاکستان ریلیشنز کی جو ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان کے نیوکلیر ڈپلومیسی ایز سکسیس، کہ ہم نے اپنے نیوکلیر ڈپلومیسی کو کیسے سکسیس کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کے خلاف بھی لوگ بہت باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر اسیسز ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں، لیکن یہ ہم نے کیسے اس کو سکسیس میں تبدیل کیا، یہ ہماری کیس اسٹڈی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان رولز ان پیس کیپنگ اینڈ میڈیشنز، یہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے پاکستان نیوٹرل اینڈ بیلنس فارن پالیسی، چائنا اور یو ایس کے درمیان جو ہمارا جو ریلیشن ہے، چائنا اور یو ایس کے درمیان جو ریویلری چل رہی ہے، اس میں ہم نے آپ کو کیسے نیوٹرل اور بیلنس رکھا۔ اس کے بعد جو رشیا اور یوکرین کی وار پہ ہم نے اپنے کو کیسے نیوٹرل رکھا۔ اس کے بعد ابھی بہت سے پوائنٹس پہ ہم نے کس اپنے آپ کو نیوٹرل شو کیا۔ جو پہلی جو ہے نا ڈیفینیشن، تو ان میں سے کوئی بھی وہ پوائنٹس وہ نیوکلیر ڈپلومیسی پوچھ سکتا ہے، ہمارے پیس کیپنگ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، یا نیوٹرل بیلنس پالیسی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک جو سلائیڈ ہوگی وہ آپ کے لیے ایک کویشچن بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے میجر فارن پالیسی فیلئرز کون سے ہیں پاکستان کے۔ اس کے بعد یو ایس سینٹرک پالیسی اسٹریٹجک فیلئر کیسے رہا ہے، یو ایس سینٹر، ہم نے یو ایس کو سینٹرک پالیسی لے کر ہم نے اسٹریٹجک فیلئر کیسے ہے وہ ڈسکس کریں گے، یہ بھی کیس اسٹڈی ہوگی۔ اس کے بعد ہم ریجنل پالیسی فیلئرز، ریجنل پالیسی فیلئر کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، سارک ہماری کام سے نہیں کر رہی، اس طرح جو غیر پالیسی ہیں وہ ہم بتائیں گے، ریجنل پالیسی کون سی فیلئرز ہیں وہ بتائیں گے۔ اس کو انسٹیٹیوشنل اینڈ اسٹرکچر ویکنیسز کیا ہے ہماری فارن پالیسی میں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ابھی چینجنگ گلوبل آرڈر آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے کون سی اپارچونیٹیز ہیں، ہم نے اس کو کیسے یوٹیلائز کر کے اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے، نہ کہ نقصان دہ۔ اس کے ہم گلوبل کیس اسٹڈی دیکھیں گے کہ کون سے ممالک نے کیسے اپنی فارن پالیسی کو مضبوط کیا اور کون کون سی تکنیک استعمال کی ہیں، تو وہ اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اس کے ہم دیکھیں گے وے فارورڈ ریفارمنگ فارن پالیسی، وے فارورڈ بتائیں گے کہ ہم نے اپنی فارن پالیسی کو کیسے ریفارم کر سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ ہوگا آپ کے لیے کوئز جو ہوگا وہ آپ کے پورے لیکچر کا خلاصہ ہوگا، اس میں آپ نے اس کو وہ دینا ہوگا، کیا کہتے ہیں، شارٹ آنسر کویشچن، اس کا آپ نے شارٹ آنسر دینے ہوں گے کمنٹ سیکشن میں۔ اس کے بعد جیسے یار لیکچر کے بعد کوئز ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا کوئز ہی ہوگا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جو ہمارے دا لرنرز گروپ کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری ایگزام دے رہی ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس کو کیسے امپرووائز مزید کیا جا سکتا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب بھی لکھنا ہے تو آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ انٹروڈکشن میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے پاکستان فارن پالیسی شیپڈ بائی جیو پولیٹکس، پاکستان کی فارن پالیسی بنیادی طور پر جیو پولیٹکس، سیاسی اور اقتصادی حالات سے تشکیل پاتی ہے۔ اس کے فیصلے خطے میں سیکیورٹی، تجارت اور عالمی تعلقات کو متاثر کرتے ہیں۔ دوسرا بیلنس سیکیورٹی، اکانومی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن، فارن پالیسی ہر قدم پر قومی سلامتی، اقتصادی یعنی اکنامک انٹرسٹ اور بین الاقوامی تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک کے لانگ ٹرم مفاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے ایمز فار ریجنل پیس اینڈ کوآپریشن،
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम मकसद खित्ते में अमन कायम करना और हमसाया ममालिक के साथ बाहमी तल्लुकात को फ़रोग देना होता है। सो द मिक्स ऑफ सक्सेस एंड नोटेबल फेलियर्स। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीखी तौर पर कुछ फैसले नुमाया कामयाबी लाए, बल्कि बाज़ मौज़ों पर नाकामी और चैलेंजेस भी सामने आए जो फॉरेन पॉलिसी के पेचीदा नोयत पर ज़ाहिर होते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी की पेचीदा नोयत को ज़ाहिर करते हैं। रिफॉर्म नीडेड टू एड्रेस एमर्जिंग चैलेंजेस। मुस्तकबिल में बदरती ग्लोबल और रीजनल स्ट्रक्चर के पेश नज़र इस्लाहात और लचकदार हिकमत अमली इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को महफूज किया जा सके, महफूज रहें या किया जा सके। ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन हमेशा आपका 3/4 पेज पे आना चाहिए और इसको पूरे लेक्चर की पूरे क्वेश्चन की समरी होनी चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की जो पहली फॉरेन डिटर्मिनेंट है वो है जियो पोलिटिकल लोकेशन इन साउथ एशिया। पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अहम है। भारत, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान ये मकाम दिफा, तजारत और आलमी तल्लुकात के लिए फ़ायदा मंद मगर चैलेंज से भरपूर है, जिसकी वजह से पॉलिसी मतवाजन और मोहतात होनी चाहिए। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान बॉर्डर्स विद इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना गिविंग स्ट्रेटेजिक लेवरेज। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी कंसर्न्स विद इंडिया एंड अफगानिस्तान। दो तरफा तनाज़ात, सरहदी झड़पें और दहशतगर्दी के खतरात पॉलिसी में अहम किरदार अदा करते हैं। दिफाई जो हैं तरजीह प्रायोरिटीज़, फ़ौजी तैयारी और हमसाया तल्लुकात के तवाज़ुन के बगैर सियासी और इक़्तिसादी फ़ैसले नाकाम हो सकते हैं। तो इसके बारे में कोड नोट कर लें आप। सिक्योरिटी कंसर्न्स डिक्टेट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। सिक्योरिटी कंसर्न्स डिक्टेट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। ग्लोबल अलायंसेस एंड सुपर पावर इन्फ्लुएंस। अमेरिका, चीन, रूस और दीगर आलमी ताकतें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर असर डालती हैं। ये असरात इकनॉमिक, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल माजबर पॉलिसी के लचकदार और सिमत को मुतासिर करते हैं, जिससे मुस्तकबिल और मोहतात हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है। US पाकिस्तान एंड चाइना पाकिस्तान टाइज शेप फॉरेन इंगेजमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये फैक्ट हो गया। उसके बाद है इकोनॉमिक नीड्स एंड ट्रेड डिपेंडेंसीज। इकोनॉमिक नीड्स और ट्रेड डिपेंडेंस पाकिस्तान की माशियत, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और ग्लोबल इमदाद की ज़रूरतें पॉलिसी में अहम किरदार अदा करती हैं। तजारती रास्ते यानी CPEC और बैन अवी जो कर्जे हैं फैसलों को मुतासर करते हैं, क्योंकि माशियत बका और तरक्की की बुनियाद है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ट्रेड कॉरिडोर्स लाइक CPEC इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है आइडियोलॉजी एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन। इस्लामी आइडियोलॉजी, अवामी राय और इंटरनल पॉलिटिक्स में फैसलों पर जो हमारे फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। मजहबी, सियासी और समाजी सेंसिटिविटीज़ पॉलिसी साजों को मुताद रहने पर मजबूर करती हैं ताकि नेशनल इंटीग्रेशन और जो उसकी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखा जा सके। तो इसका जो इसकी एग्जाम्पल पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन पैलेस्टाइन। फ़लस्तीन लिख लें या पैलेस्टाइन लिख लें। पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस्ड पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन पैलेस्टाइन। ये हो गए आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अभी हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की मेजर फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस। तो सबसे पहले ये वो है स्ट्रॉन्ग चाइना स्ट्रॉन्ग चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
چین پاکستان تعلقات نے اکنامک، سیکیورٹی اور سیاسی معاملوں پر مستقیم بنیاد رکھی، جیسے مستقیم بنیاد جیسے سی پیک جیسے منصوبے فراہم کیے، سی پیک کو فروغ دیتے اور علاقائی رسوخ بڑھاتے ہیں، جس سے عالمی سٹیج پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان چین کے تعلقات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیفینس میں بھی سپورٹ کیا ہے، اکنامکس میں بھی سپورٹ کیا ہے، سیاسی معاملوں میں سپورٹ کیا، اس لیے اس کے تعلقات آپس میں پاکستان کی اہمیت کو اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل ہے چائناز پاکستان ٹائز اسٹرینتھنز ڈیورنگ 2025 گلوبل کرائسس۔ دوسرا ہے نیوکلیر ڈپلومیسی انشور اسٹریٹجک ڈیٹرنس۔ پاکستان کی نیوکلیر پالیسی نے بھارت سمیت کسی بھی جارحانہ حرکت کے خلاف توازن پیدا کیا۔ یہ ایک دفاعی ہتھیار کے طور پر عالمی سطح پر پاکستان کو محفوظ اور مستحکم رکھتا ہے۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، پاکستان مینٹینز کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس ڈیو ٹو نیوکلیر ایسٹس۔ اس کے بعد ہے ایکٹیو رول ان یو این پیس میکنگ مشنز۔ یو این پیس میکنگ میں پاکستان نے نمایاں کردار ادا کیا، افریقہ اور مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنے میں مدد دی۔ یہ بین الاقوامی شراکت داری اور پاکستان کی اخلاقی پوزیشن کو مستحکم کرتا ہے۔ تو اس کا فیکٹ ہے پاکستان کنٹریبیوٹس تھاؤزنڈس آف ٹروپس ٹو یو این مشنز۔ ریسنٹلی رپورٹ کے مطابق تھا کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے جو اپنی بندے زیادہ بھیجتا ہے یو این فورسز میں۔ اس کے بعد ہے بیلنس انگیجمنٹ ود ریجنل نیبرز۔ پاکستان نے بھارت، افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ مذاکرات، تجارتی روابط اور سفارتی تعلقات خطے میں امن اور تعاون کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ریڈیوس بارڈر ٹینشنز ان 2024 to 2025۔ اس کے بعد ہے اکنامک ڈپلومیسی انہینس ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ۔ پاکستان نے گلوبل مانیٹری انسٹیٹیوشنز، سرمایہ کاروں اور ٹریڈ انویسٹر کے ساتھ تعلقات مضبوط کر کے سرمایہ کاری اور ایکسپورٹس میں اضافہ کیا۔ اکنامک ڈپلومیسی ملک کی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے بنیادی ستون ہے۔ یہ ہوگی پاکستان، اس کی کوڈ نوٹ کر لیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان فلو انکریز تھرو اکنامک ڈپلومیسی ان 2025۔ یہ ہو گیا۔ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی کیس اسٹڈی کیا سیشن آپ نے پہلے وہ پوائنٹس بتا دیے، اب آپ نے اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لینا ہے۔ چائنا پاکستان ریلیشن فلیگ شپ سکسیس۔ سب سے پہلے بنا سی پیک انہینس پاکستان کنیکٹیویٹی اینڈ انفراسٹرکچر۔ سی پیک نے سڑکیں، ریل، بندرگاہیں اور توانائی کے منصوبے قائم کر کے اکنامک کیا کہتے ہیں کنیکٹیویٹی اور ترقی کو فروغ دیا۔ اس سے روزگار، سرمایہ کاری اور خطے میں تجارتی روانی میں اضافہ ہوا۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، سی پیک پروجیکٹس ورتھ $60 بلین آپریشنل بائی 2025۔ لانگ اسٹینڈنگ اسٹریٹجک اینڈ ڈیفینس کوآپریشن۔ دونوں ممالک نے فوجی تربیت، مشترکہ مشقیں، کولیکٹیو ایکسرسائزز اور ہتھیاروں کی فراہمی میں تعاون بڑھایا۔ دفاعی تعلقات خطے میں توازن اور جارحانہ خطرات کے خلاف مشترکہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کنڈکٹڈ ان 2024 اسٹرینتھنز ریڈینس۔ مطلب ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ گروتھ میوچلی بینیفیشیل۔ چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی والیوم بڑھا، برآمدات اور درآمدات میں توازن پیدا ہوا۔ سرمایہ کاری کے منصوبے پاکستان کی معیشت اور صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں،
bilateral trade exceeded $30 billion in 2025 between Pakistan and China. اس کے بعد ہے پولیٹیکل الائنمنٹ اور ریجنل اینڈ گلوبل ایشوز. دونوں ممالک نے خطے، ریجنل اور گلوبل سطح پر اہم مسائل پر پولیٹیکل وہ کہتے ہیں الائنمنٹ ظاہر کی، اختیار کی، اور دیگر فورمز میں بھی ایس سی او اور دیگر فورمز ایس سی او، یو این اور دیگر فورم یکساں پالیسی سے اعتماد اور اثر و رسوخ بڑھایا. تو اس کے فیکٹ ایگزامپل ہے چائنا اینڈ پاکستان جوائنٹ اسٹینڈس آن افغانستان پیس پروسیس ان 2025. بائیلیٹرل پارٹنرشپ انشور اسٹریٹجک سیکیورٹی. چین پاکستان تعلقات نے خطے میں اسٹریٹجک توازن قائم کیا اور کسی بھی بیرونی دباؤ کے خلاف مضبوطی فراہم کی. اس شراکت داری نے دفاع، معیشت اور سیاست میں دیر پا فوائد پیدا کیے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. اسٹریٹجک پارٹنرشپ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا انہینسز ڈیٹرنس اینڈ ریجنل اسٹیبلٹی. یہ ہو گئے آپ کے پوائنٹس اور اس کے ساتھ فیکٹس ہو گئے. فیکٹس آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں کیونکہ جب آپ لکھیں گے اپنی زبان میں تو اس کا کم اثر ہوگا. جب فیکٹ لکھیں گے اس کو تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے. آگے ہم چلتے ہیں نیوکلیر ڈپلومیسی ایٹ سکسیس. سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے ڈیٹرنس اگینسٹ ریجنل تھریٹس انشورڈ. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام نے بھارت سمیت کسی بھی جاہرانہ قدم کے خلاف امن قائم کرنے میں توازن قائم کیا ہے. یہ ڈیٹرنس کسی بھی ممکن عسکری تصادم کے ساتھ محدود کرتا ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں آپ. پہلا پوائنٹ ہے پاکستان مینٹینز کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس ایز آف 2025. دوسرا میں ریکگنائز ایز اے رسپانسیبل نیوکلیر ایکٹر. پاکستان میں بین الاقوامی معاہدوں اور ضوابط کی پیروی کی جس سے اسے ذمہ دار نیوکلیر ریاست کے طور پر ریکگنائز کیا گیا. یہ عالمی سطح پر اعتماد اور شراکت داری بڑھاتا ہے. تو اس کا جو ایگزامپل ہے وہ کہتا ہے پاکستان اڈاپٹیڈ IAEA گائیڈ لائنز ٹو انہینس نیوکلیر سیفٹی. پاکستان اڈاپٹس IAEA یعنی گائیڈ لائنز ٹو انہینس نیوکلیر سیفٹی. تیسرا پوائنٹ ہے کنٹریبیوٹیڈ ٹو گلوبل اسٹریٹجک اسٹیبلٹی. پاکستان کی نیوکلیر ڈپلومیسی نے خطے میں طاقت کے توازن کو مستحکم کیا. اس اسٹریٹجک اسٹیبلٹی سے عالمی سطح پر بھی اسٹیبلٹی بڑھی اور کسی بھی بڑے تنازع خطرات کم ہوئے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. ساؤتھ ایشین نیوکلیر بیلنس کنٹریبیوٹس ٹو ریجنل اسٹیبلٹی. فیسیلیٹیٹڈ نیگوشیشن ود سپر پاورز. نیوکلیر پروگرام نے امریکہ، چین اور روس کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی پوزیشن مضبوط کی. اس نے اقتصادی اور سیاسی فوائد حاصل کرنے میں مدد دی اور تعلقات میں بھی لیوریج پیدا کیا کیونکہ ایک عام اسٹیٹ سے بات کرنا اور نیوکلیر اسٹیٹ سے بات کرنے میں فرق ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں چودھری اور کمی کمینے میں بات کرنے کا فرق ہوتا ہے. اس میں پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ ہے اس لیے اس کی بات کرنے میں اس کا وزن سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے بوسٹڈ نیشنل سیکیورٹی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی یعنی گلوبلی. نیوکلیر ڈپلومیسی نے پاکستان کی دفاعی قابلیت میں کریڈیبلٹی پیدا کی. عالمی ادارے اور دیگر ممالک اسے ایک اسٹیبل اور محفوظ شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. پاکستان نیوکلیر اسٹیٹس انہینس انٹرنیشنل سیکیورٹی کریڈیبلٹی. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان رول ان پیس
کیپنگ اینڈ میڈیشنز. سب سے پہلا پوائنٹ ہے یو این مشن ان افریقہ اینڈ ایشیا. یو این کی امن مشن میں پاکستان نے افریقہ اور ایشیا میں ہزاروں فوجی بھیجے. یہ قدم عالمی سطح پر پاکستان کی جو کہتے ہیں امیج کو وہ کہتے ہیں امپروو کرتا ہے اور جنگ زدہ علاقوں میں امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. پاکستان کنٹریبیوٹس یعنی ہر دفعہ کرتا ہے کنٹریبیوٹس اوور 8,000 ٹروپس ٹو یو این مشنز. یعنی ہر وقت یعنی اس سے زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کے 8,000 سے زیادہ ٹروپس ہوتے ہیں ہر مشن میں. اس کے بعد ہے میڈیٹیڈ ان ریجنل کنفلکٹ سکسیسفلی. پاکستان نے افغانستان، میانمار اور دیگر خطے میں مذاکرات میں تھرڈ پارٹی کا رول ادا کر کے تنازعات کم کیے. یہ خطے میں اعتماد بڑھاتا ہے اور پولیسی سازوں کو عالمی مذاکرات میں بھی پاکستان کو لیوریج دیتا ہے. تو اس کی سب سے بڑا فیکٹ ہے پاکستان میڈیٹیڈ افغان پیس ٹاکس ان 2025. اس کے بعد ہے پروموٹڈ اسٹیبلٹی ان مسلم ورلڈ. پاکستان نے مسلم ممالک میں سیاسی اور اقتصادی تنازعات میں مثبت کردار ادا کیا. یہ اقدام پاکستان کی گلوبل پالیسی میں اخلاقی اور سیاسی رسوخ کو مضبوط کرتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی پہلے تو مثال ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہمیشہ اس کو کہتے ہیں نیوٹرلائز کیا. اس کے بعد ہے کنٹریبیوٹیڈ ٹروپس لاجسٹکس اینڈ ایکسپرٹیز. پاکستان نے نہ صرف فوجی بلکہ لاجسٹک سپورٹ اور ماہر مشیر بھی فراہم کیے. یہ مجموعی شراکت عالمی مشنز کی کامیابی اور پاکستان کی افیت کو ظاہر کرتی ہے. تو اس کا ایگزامپل ہے کہ پاکستانی انجینئرز کنٹریبیوٹیڈ ٹو یو ایس بیس انفراسٹرکچر. پاکستان کے جو ٹروپ سے نہیں جاتے بلکہ ڈاکٹرز انجینئرز بھی جاتے ہیں یو این مشنز کے لیے. اس کے بعد ہے انہینسڈ گلوبل ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی. پاکستان کی امن مشنز اور تھرڈ پارٹی میڈیشن نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بڑھایا. عالمی ادارے اور طاقتیں اسے ایک مؤثر اور ذمہ دار شراکت دار کے طور پر دیکھتی ہیں. تو اس کا فیکٹ نمبر پارٹیسپیشنز ان پیس کیپنگ انہینس پاکستان ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی. اس کے بعد ہے پاکستان نیوٹرل بیلنس فارن پالیسی. تو یہ کیسے ہے پاکستان نیوٹرل بیسک پالیسی کیسے رکھتی ہے بیلنس. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے مینٹین ریلیشن ود باتھ یو ایس اینڈ چائنا. پاکستان نے دونوں عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے. یہ پالیسی اقتصادی مواقع، دفاعی تعاون اور عالمی تعلقات میں بیلنس فراہم کرتی ہے اور خطے میں بھی اثر و رسوخ بڑھاتی ہے. تو اس کا فیکٹ جس کی مین افیکٹ ہے وہ کہتا ہے سی پیک اینڈ یو ایس ایڈ پروگرامز آپریٹڈ کنکرنٹلی ایک ساتھ چل رہے ہیں. اس کی مثال ہے. اس کے بعد ہے اوائڈڈ اوور ڈیپینڈنس آن سنگل پاور. متوازن پالیسی نے سپر پاور پر یک طرفہ انحصار کو روکا. یہ اقتصادی اور سیاسی آزادی فراہم کرتی ہے تاکہ کسی بحران میں پاکستان کے پاس متبادل راستے موجود ہوں. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. بیلنس پالیسی پروینٹس اوور ریلائنس آن اے سنگل پاور. اس کے بعد ہے ایڈوکیٹڈ ملٹی لیٹرزم ان ریجنل فورمز. ایس سی او او آئی سی اور سارک جیسے پلیٹ فارمز پاکستان میں ملٹیلرزم کو موقف اختیار کیا. پاکستان نے ملٹیلرزم کا موقف اختیار کیا. یہ خطے میں تعاون، مذاکرات اور منازعات کے حل کے لیے مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے پاکستان کو. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. پاکستان ایکٹیولی پارٹیسپیٹس ان سارک اینڈ ایس سی او ڈائیلاگز. So the balance economic and security priorities. پالیسی نے پاکستان کی فورن پالیسی نے اقتصادی ترقی اور قومی سلامتی کے تقاضوں میں ہمیشہ توازن قائم کیا. یہ نہیں کہ ہم نے کسی پہ کبھی اکانومی کو پریورٹائز کیا ہو، کبھی ہم دونوں کو بیلنس لے کے چلتے ہیں. یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے. فوجی تیاری، سرمایہ کاری اور تجارتی تعلق ایک ساتھ مضبوط رہیں. کسی
سے پالیسی کی پائیداری بڑھ گئی، جس سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اسٹیبلٹی ہے، ورنہ ابھی تک وہ کوئی حکومتیں میں کھا چکی ہوتی. تو اس کا فیکٹر ہے پاکستان بیلنسڈ اپروچ انہینس ٹریڈ وائل سیکیورنگ بارڈرز. اور ففتھ ون ہے ڈپلومیٹک فلیکسیبلٹی پریزروڈ نیشنل انٹرسٹ. فلیکسیبل ڈپلومیسی نے بحران یا بین الاقوامی دباؤ میں پاکستان کے مفادات کو تحفظ فراہم کیا. یہ پالیسی سازوں کو عالمی سطح پر فیصلہ سازی میں لیوریج دیتی ہے. تو اس کا کوڈ نوٹ کر لیں. فلیکسیبلٹی انشورز نیشنل انٹرسٹ پروٹیکشنز. فلیکسیبلٹی انشورز نیشنل انٹرسٹ پروٹیکشنز. ابھی ہم چلتے ہیں پاکستان کی میجر پالیسی فیلیئرز. سب سے پہلا وہ ہے انکنسسٹنٹ پالیسی ٹوورڈز انڈیا اینڈ افغانستان. ان کے ساتھ تعلقات کبھی بنتے ہیں کبھی ٹوٹتے ہیں، انکنسسٹنٹ ہے یعنی پکے نہیں ہیں. پاکستان کی فورن پالیسی کبھی سخت کبھی نرم رہی، جس سے اعتماد کا فقدان پیدا ہوا. عدم انکنسسٹنسی نے تعلقات اور مذاکراتی عمل کو متاثر کیا اور خطے میں کشیدگی بڑھائی. تو اس کا فیکٹ ہے بارڈر ٹینشن ود انڈیا escalated due to inconsistent policies in 2024 and 25. Over reliance on single power. یو ایس پر پاکستان کا زیادہ انحصار اس کی خود مختاری اور عالمی پوزیشن کو اس کی پوزیشن کو محدود کیا. یہ پالیسی خطرات کے ساتھ پاکستان کے لیوریج کو بھی کم کرتی ہے اور متبادل تعلقات کمزور کرتی ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. اوور ڈیپینڈنس آن یو ایس ایڈ انفلوئنس فورن پالیسی ڈیسیژنز. کہ یو ایس کی ڈیٹ پہ ہمیں فورن پالیسی ڈیسیژن کو اس نے انفلوئنس کیا. اکنامک ڈپلومیسی آفٹر نیگلیکٹڈ اسٹریٹجک گینز. کبھی کبھار اکنامک انٹرسٹ کو ترجیح نہ دینا یا سرمایہ کاری اور تجارتی منصوبوں میں ناکافی فوکس نے لانگ ٹرم مفاد محدود کیے، جس سے پالیسی کے اثرات کمزور ہوئے. تو اس کا فیکٹ ڈیلیڈ ٹریڈ ایگریمنٹس مسڈ ریجنل اکنامک اپارچونیٹیز ود اے ویک اینڈ فلیکس ریزولیشن ان ریجنل ڈسپیوٹس. پاکستان نے خطے میں بعض تنازعات میں ایکٹیو اور تھرڈ پارٹی رول یا مذاکراتی کردار ادا نہیں کیا، جس سے تنازعات طویل اور پیچیدہ ہوئے اور عالمی ساکھ جس سے پاکستان کی گلوبل امیج متاثر ہوئی. تو اس کا فیکٹ ہے بارڈر ڈسپیوٹس ود افغانستان ریمینڈ انریزالوڈ ڈیو ٹو ویک میڈیشن. اس کے بعد ہے لمیٹڈ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہیمفرڈ پالیسی ایکسیکیوشن. ڈپلومیٹک اور اکنامک اداروں کی کمزور کیپیسٹی نے پالیسی پر عمل درآمد میں مشکلات پیدا کی، جس سے فیصلے وقت پر اور مؤثر طریقے سے نافذ نہ ہو سکے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. بیوروکریٹک انیفیشنسی سلوڈ پالیسی امپلیمنٹیشن ان 2025. یہ ہوگی آپ کی 5 میجر فیلیئرز. ابھی ہم پہلا پوائنٹ وہ ہے یو ایس سینٹرک فورن پالیسی اسٹریٹجک فیلیئر کیسے رہا. سب سے پہلا پوائنٹ تھا ڈیپینڈنس آن امریکہ ایڈ اینڈ سیکیورٹی. پاکستان نے لمبے عرصے تک امریکی امداد اور سیکیورٹی پیکیجز پر انحصار کیا، جس سے پاکستان کی قومی اٹانومی یعنی سوورنٹی اور فیصلہ سازی متاثر ہوئی. تو اس کا فیکٹ نوٹ کریں. پاکستان نے ریسیوڈ اوور 4 بلین یو ایس ایڈ ان 2024-25 یعنی 2024 اور 25 کے فائنینشیل ایئر میں پاکستان نے $4 بلین جو ہے وہ ایڈ لی ہے. اس کے بعد ہے لمیٹڈ انڈیپینڈنٹ پالیسی میکنگ کیپیسٹی. امریکہ سینٹرک پالیسی نے پاکستانی حکومت اور اداروں کی آزاد پالیسی سازی کو متاثر کیا.
یہ پابندیاں بعض اوقات فوری رد عمل یا قومی مفادات کے مطابق فیصلے لینے میں رکاوٹ بنی۔ تو اس کا فیکٹ ہے پاکستان فورن پالیسی ڈیسیژنز آفٹن ریکوائرڈ یو ایس کنسلٹیشنز آر اپروولز۔ اس کے بعد اسٹریٹجک چوائسیز آفٹن انفلوئنس ایکسٹرنلی، اہم دفاعی اور اقتصادی فیصلے اکثر بیرونی دباؤ یا مشورے کے تحت لیے گئے، جس سے لانگ ٹرم قومی حکمت عملی متاثر ہوئی اور بعض محاذوں پر نقصان ہوا۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، ڈرون اسٹرائک کوپریشنز شیپڈ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز، الائنیٹڈ ریجنل الائز اوکیشنلی۔ یو ایس سینٹرک اپروچ نے بعض اوقات پاکستان کے پڑوسی ممالک اور علاقائی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات پر منفی اثر ڈالا۔ یہ تعلقات عدم اعتماد اور کشیدگی کا باعث بنے۔ اس کا فیکٹ ہے افغانستان اینڈ چائنا ایکسپریسڈ کنسرنز اوور یو ایس ڈیپینڈنٹ پالیسیز آف پاکستان۔ اس کے بعد ہے ڈومیسٹک سیکورٹی کنسرنز ریمینڈ انریزالو، اگرچہ بیرونی امداد ملی مگر انٹرنل دہشت گردی، سرحدی سیکورٹی اور عسکری چیلنجز مکمل طور پر حل نہ ہو سکے۔ اس سے عوام میں عدم تحفظ اور پالیسی کی کمزوری محسوس ہوئی۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، ٹیررسٹ اٹیکس کنٹینیو ان بارڈر ایریاز آف پاکستان ڈسپائٹ یو ایس ایڈ، کہ ان کی ایڈ بھی آ رہی تھی لیکن ہمارے ادھر وہ کیا کہتے ہیں اٹیکس بھی ہو رہے تھے، تو ہم وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں لگا رہے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے ریجنل پالیسی فیلئر کون سا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے انڈیا کشمیر کنفلکٹ انریزالوڈ۔ پاکستان نے کشمیری مسئلے میں مسلسل مذاکرات اور عالمی دباؤ کے باوجود مستقل حل نہیں نکالا۔ اس سے خطے میں کشیدگی بڑھتی رہی اور عالمی سطح پر اس کے موقف کی اس کا جو تھا وہ بھی تاثیر محدود ہو، اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، جو اس کا موٹو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کا فیکٹ ہے کہ کشمیر ایشو ریمینز انریزالوڈ ڈسپائٹ یو این ریزولوشنز۔ اس کے بعد ہے افغانستان انکنسسٹنٹ اسٹریٹجک اپروچ۔ پاکستان کی افغانستان پالیسی میں تبدیلیاں اور غیر مستقل رویہ خطے میں استحکام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ کبھی حمایت کبھی دباؤ نے افغان تعلقات میں عدم اعتماد پیدا کیا۔ تو اس کا فیکٹ ہے پاکستان اپروچ شفٹڈ بٹوین طالبان انگیجمنٹ اینڈ پریشر ٹیکٹکس۔ اس کے بعد ہے ویک ساؤتھ ایشین اکنامک انٹیگریشن۔ سارک اور دیگر اکنامک فورمز میں غیر فعال کا ان ایکٹیو رول اور اکنامک منصوبوں پر توجہ نہ دینے سے خطے میں تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع محدود ہوئے، جس سے معاشی تعاون کم ہوا یعنی کمزور ہوا۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، سارک ٹریڈ انٹیگریشن ریمینز بلو 5% آف ٹوٹل ریجنل ٹریڈ۔ اس کے بعد ہے مسڈ ملٹی لیٹرل اپارچونیٹیز فار کوآپریشن۔ ایس سی او سارک نے پاکستان نے بعض موقعوں پر ان میں مؤثر تعاون یا تھرڈ پارٹی رول میں مفادات حاصل نہیں کیے۔ یہ خطے میں سیاسی اثر اور اعتماد بڑھانے کے مواقع ضائع کرنا تھا، یعنی جو ان میں تھے ان پہ جو ہے کوآپریشن بننے میں اپارچونیٹیز بھی تھیں لیکن انہوں نے کوآپریشن نہیں کی، جس کی وجہ سے اپنے اعتماد کو بھی ضائع کیا۔ تو اس کا فیکٹ کوڈ نوٹ کر لیں، فیلئر ٹو انگیج ملٹی لیٹرل فورمز لیمٹس ڈپلومیٹک لیوریج۔ اس کے بعد ہے بارڈر مینجمنٹ اینڈ ٹریڈ چیلنجز پرسسٹ۔ سرحدی بارڈر سیکیورٹی اور تجارتی راستوں میں مسلسل مشکلات رہیں۔ ناکافی جو ہے اس کا مینجمنٹ، سمگلنگ اور غیر رسمی تجارت نے اقتصادی اور سیکیورٹی نقصان بڑھایا، جس سے خطے میں پاکستان کی فورن پالیسی کی تاثیر کم ہوئی۔ تو اس کا جو ایگزامپل ہے وہ کہتا ہے کہ اسمگلنگ اور سیکیورٹی بریچز پرسسٹ ان 2025 بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان۔
ٹھیک ہو گیا. پاکستان مینجمنٹ, یہ بارڈر مینجمنٹ بھی ہماری اچھی نہیں ہے. یہ ہو گیا ریجنل پولیسی فیلئرز کون سے. پہلے وہ گلوبل, اب ریجنل ہو گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ویکنیسز کیا ہیں پاکستان کی فورن پالیسی میں. سب سے پہلی جو ویکنیس ہے وہ ہے پولیسی فارمولیشن لیک کنسسٹنسی. پاکستان کی فورن پالیسی میں مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے بعض فیصلے فوری اور جزوی ہوتے ہیں, جس سے قومی اور گلوبل سطح پر اثر و رسوخ محدود ہوتا ہے اور پالیسی کے نتائج غیر مؤثر آتے ہیں. تو اس کا پہلا ایگزامپل ہے کہ پاکستان کے افغانستان کا تعلق کبھی نرم ہوتے ہیں, کبھی ہارش ہوتے ہیں ریلیشنز. دوسرا پوائنٹ ہے ویک انٹر ایجنسی کوآرڈینیشنز. وفاقی اور صوبائی, فوجی اور سویلین اداروں میں رابطے کی کمی سے اہم فیصلے وقت پر یا مؤثر طریقے سے نافذ نہیں ہو سکے, جس سے پالیسی کی تاثیر اور نفاذ متاثر ہوئے, یعنی اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی اور اس کے جو نتائج تھے وہ متاثر ہوئے. اس کی جو بہترین مثال ہے وہ ہے سی پیک کوآرڈینیشن ایشو, سلوڈ سی پیک ریلیٹڈ ڈیسیژن میکنگ. اس کے بعد ہے لمیٹڈ ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ. اسٹریٹجک پلاننگ اور ریسرچ بیس پر فیصلے محدود ہونے کی وجہ سے پاکستان کی فورن پالیسی ہمیشہ ریئیکٹیو اور ایموشنل صورتحال پر مبنی رہی ہے, جس سے دیرپا اور مؤثر اقدامات جس میں دیرپا اور ایفیکٹو سٹیپس میں کمی رہی ہے. تو اس کا فیکٹر نوٹ کر لیں. لمیٹڈ پالیسی ریسرچ ڈیلیڈ ٹریڈ نیگوشیشن اسٹریٹجیز آف پاکستان فورن پالیسی. ڈپلومیسی آفٹن ریئیکٹیو ناٹ پرو ایکٹیو. پاکستان کی ڈپلومیسی اکثر عالمی اور علاقائی دباؤ یا بحران کی رد عمل میں ہوتی رہی ہے. پرو ایکٹیو اقدامات کی کمی نے علاقائی اور عالمی سطح پر پاکستان کے اثر و رسوخ کو کم کیا ہے. تو اس کا وہ ہے فیکٹ نوٹ کر لیں. ریئیکٹیو ڈپلومیسی ان افغانستان ان 2024-25 مسڈ اسٹریٹجک اپارچونیٹی. جیسے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ گیا تھا تو ہم نے ان سے اچھے تعلقات بنا کے اپنے وہ کیا کہتے ہیں جو کیا تھا کاسا وغیرہ پروجیکٹس کمپلیٹ کر لینے تھے, ٹرین چلا لینی تھی, لیکن ہم نے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا, جس کی وجہ سے ابھی آج افغانستان میں ہمارا انفلوئنس کم ہے اور انڈیا کا زیادہ ہے, کیونکہ انڈیا نے اپنے ڈیمز بنائے, انفراسٹرکچر دیا ان کو, اس لیے. اس کے بعد ہے شارٹ ٹرم پیورٹیز ڈومینیٹڈ لانگ ٹرم گولز. شارٹ ٹرم مسائل یا سیاسی دباؤ اکثر لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ پر غالب رہے, جس سے پاکستان کی فورن پالیسی کی پائیداری اور مستقبل میں اثر و رسوخ بھی لمیٹڈ رہا کہ ہم نے شارٹ ٹرم پالیسی پہ عمل کیا, گولز اچیو کیے, نہ کہ لانگ ٹرم. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن انشورز پالیسی سسٹینیبلٹی. لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن انشورڈ پالیسی سسٹینیبلٹی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو چینجنگ گلوبل آرڈر ہے اس کی پاکستان کے لیے کون سی نیو اپارچونیٹیز ہیں. سب سے پہلا ہے رائز آف چائنا اینڈ ریجنل کنیکٹیوٹی. چین کے اکنامک اور پولیٹیکل کیا کہتے ہیں رائز نے سی پیک جیسے منصوبے کے ذریعے پاکستان کے لیے علاقائی کنیکٹیوٹی اور تجارتی مواقع بڑھائے ہیں. یہ پاکستان کو خطے میں اثر و رسوخ اور اکنامک گروتھ فراہم کرتا ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے گوادر پورٹ انہینسز چائنا پاکستان ریجنل کنیکٹیوٹی. اس کے بعد دوسرا ہے ملٹی لیٹرل فورمز آفر ڈپلومیٹک لیوریج. یو این, سارک, SCO/OIC جیسے فورمز میں پاکستان کا ایکٹیو رول گلوبل مذاکرات میں لیوریج دیتا ہے, جہاں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مؤثر انداز میں پیش کر سکتا ہے. تو اس کا فیکٹ کر لیں. پاکستان ایڈوکیٹڈ ملٹی لیٹرل سولوشنز ان 2025 SCO سمٹ. اس کے بعد ہے گلوبل ٹریڈ ڈائیورسفیکیشن پاسبلٹیز. نئے عالمی تجارتی مواقع سے پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس اور سرمایہ کاری کے ذرائع
کو ترقی یعنی گروتھ کرنے کا موقع ملا ہے. اس سے ہماری اکنامک سیکیورٹی اور خطے میں تجارتی اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. پاکستان ڈائیورسٹیفائی ایکسپورٹس ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا بائی 15% in 2025. پاکستان ڈائیورسٹیفائی ایکسپورٹس ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا بائی 15% in 2025. For the technology and cyber diplomacy opportunities. ڈیجیٹل ڈپلومیسی، سائبر کوآپریشن اور ٹیکنالوجی کے فروغ سے پاکستان گلوبل سطح پر اپنے اثر کو بڑھا سکتا ہے، ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دے اور سائبر سیکیورٹی میں شراکت دار بن سکتا ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کریں. پاکستان جوائنڈ گلوبل سائبر سیکیورٹی الائنس ان 2025. اس کے بعد ہے نیو پارٹنرشپس ان اکنامک اینڈ سیکیورٹی اسفیئرز. نئے ریجنل اور گلوبل پارٹنرز اس کے ساتھ معاہدے اور تعاون پاکستان کے اقتصادی اور دفاعی مفادات کو اسٹیبلٹی فراہم کرتے ہیں، جو لانگ ٹرم سیکیورٹی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. پاکستان سائنڈ نیو ڈیفینس کوآپریشن پیکٹ ود ایشینز کنٹری ان 2025. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ گلوبل کیس اسٹڈیز دیکھتے ہیں کہ گلوبل کیس اسٹڈیز کون سی ہیں جنہوں نے اپنی فارن پالیسی کو بہتر طریقے سے استعمال کیا ہے. سب سے پہلا ہے انڈیا. لوک ایسٹ پالیسی ریجنل انٹیگریشن. لوک ایسٹ پالیسی نے بھارت کی اس پالیسی نے اسے ایشین ممالک کے ساتھ اقتصادی اور سیاسی تعلقات مضبوط کرنے میں مدد دی. اس سے تجارت اور سرمایہ کاری کے اس سے انڈیا میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے نئے موقع پیدا ہوئے. تو ابھی پاکستان ان کے ساتھ دیکھ رہا ہے 50% اپنی وہ بڑھائی ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کریں. انڈیا ٹریڈ ود ایشیانز ریچڈ $150 billion in 2025. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اسٹریٹجک پارٹنرشپ. BRI نے چین کی سیاسی تعلقات کو مضبوط کیا ہے، خاص طور پر سی پیک منصوبے کے ذریعے خطے میں اثر و رسوخ بڑھائے اور شراکت داری ممالک کو اکنامک گروتھ کے مواقع فراہم کیے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کریں. BRI انویسٹمنٹ ایکسیڈیڈ $1 trillion globally by 2025. ساؤتھ کوریا اکنامک ڈپلومیسی سکسیس سٹوری. ساؤتھ کوریا نے اپنی اکنامک ڈپلومیسی اور ٹیکنالوجی پر مبنی ڈپلومیسی سے عالمی مارکیٹس میں مقام بنایا. اس سے تجارتی برآمدات بڑھیں اور عالمی اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوا. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. ساؤتھ کوریا ایکسپورٹس ریچڈ $750 billion in 2025. یہ ہوگی آپ کی 3 کیس اسٹڈی کہ انڈیا نے لوک ایسٹ پالیسی اپنائی، بیلٹ اینڈ روڈ چائنا نے اپنایا، اور ابھی ساؤتھ کوریا نے اپنی اکنامک ڈپلومیسی کی. تو اس کی وجہ سے اس کا $750 billion صرف ایکسپورٹ سے. پاکستان کی $30 to $40 billion ہے وہ ایکسپورٹ، اس کی 750 ہے. یہ ہوگی گلوبل کیس اسٹڈیز. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں وے فارورڈ یا ریفارمنگ فارن پالیسی آف پاکستان. سب سے پہلا ہے وہ ہے اسٹرینتھنز انڈیپینڈنٹ اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ. پاکستان کو فارن پالیسی میں فیصلے انڈیپینڈنٹ اور لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہے ڈائیورسفائی الائنس اینڈ اکنامک پارٹنرشپ. پاکستان کو امریکہ، چین یا دیگر سپر پاورز پر انحصار کم کر کے ریجنل اور گلوبل اکنامک اور سیکیورٹی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے چاہیے. تیسرا پوائنٹ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارم فار پالیسی کنسلٹنسی. قومی اداروں کی صلاحیت بڑھا کر پالیسی سازی اور جو اس کی امپلیمنٹیشن میں تسلسل یعنی کنسلٹنسی لانے کی ضرورت ہے. مضبوط انسٹیٹیوشنل ڈھانچہ بیرونی دباؤ یا انٹرنل پولیٹیکل پریشر میں مؤثر فیصلے ممکن بناتا ہے. اس کے بعد ہے انویسٹ ان اکنامک اینڈ ٹریڈ ڈپلومیسی. ٹریڈ ریلیشنز اور اکنامک ڈپلومیسی پر توجہ دے کر پاکستان اپنی
ایکسپورٹس، انویسٹمنٹ اور عالمی اثر و رسوخ میں اضافہ کر سکتا ہے، جس سے لانگ ٹرم گروتھ اور قومی سیکورٹی محفوظ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہینس ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ ان گلوبل فورمز۔ یو این، ایس سی او، او آئی سی اور دیگر ممالک پاکستان اگر ان میں ایکٹیو رول ادا کرے تو جس سے پاکستان کی جو علاقائی ڈپلومیٹک لیوریج میں بھی علاقائی اور گلوبل سطح پر ڈپلومیٹک لیوریج بڑھاتا ہے، تاکہ مذاکرات میں قومی موقف میں مضبوط کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے پیورٹائز ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی اسٹریٹجیز آف پاکستان۔ خطے میں امن اور سیکورٹی حکمت عملی پر توجہ دی جائے تاکہ بھارت، افغانستان اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اسٹیبل رہیں اور نیشنل انٹرسٹ ہمارے مضبوط رہیں۔ کہ امریکہ نے لاکھ کوشش کی ہے چائنا کے ساتھ جنگ کرنے کی، لیکن چائنا نے ہمیشہ جنگ کو اوائڈ کیا ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے جنگ سے جتنا چاہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بھی ہمیشہ جنگ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا آپ کا وہ وے فارورڈ۔ اب ہم کنکلوژن بتائیں۔ کنکلوژن ہمیشہ آپ کا بیلنس اور کیا کہتے ہیں فارورڈ لوکنگ ہونا چاہیے۔ تو پہلا اس کا وہ پوائنٹ ہے، وہ ہے پرسیو انڈیپینڈنٹ پراگمیٹک فورن پالیسی۔ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی میں انڈیپینڈنٹ اور پریکٹیکل سٹیپس کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی پراگمیٹک کو ترجیح دینی۔ یہ نہ صرف عالمی دباؤ سے آزادی فراہم کرتا ہے بلکہ لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے بیلنس سیکیورٹی، اکنامک اینڈ ڈپلومیٹک گولز۔ فورن پالیسی میں فوجی سیکیورٹی، اکنامک اور ڈپلومیٹک مقاصد کے درمیان توازن قائم کرنا ضروری ہے تاکہ ملکی مفادات کو تحفظ یقینی ہو اور خطے میں اثر و رسوخ بڑھ سکے۔ تیسرا ہے انگیج گلوبلی وائل پروٹیکٹنگ نیشنل انٹرسٹ۔ پاکستان کو عالمی فورمز اور مذاکرات میں ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، مگر ہر قدم پر اپنے نیشنل انٹرسٹ اور انڈیپینڈنس کو تحفظ بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے بلڈ لانگ ٹرم انسٹیٹیوشنل اینڈ اسٹریٹجک ریزیلینس۔ مضبوط ادارہ یعنی انسٹیٹیوشنل سٹرکچر اور لانگ ٹرم فورن پالیسی، لانگ ٹرم کیا کہتے ہیں اس کو اسٹریٹجک ریزیلینس سے فورن پالیسی کے تسلسل اور اثر پذیری بڑھتی ہے، یعنی اس کی انفیوژن بڑھتی ہے، جو ملک کی گلوبل امیج اور اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا کنکلوژن۔ جو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے کوئز کی طرف۔ یہ ہو گیا آپ کا کوئز۔ ان سب کوشچن کا آنسرز آپ نے شارٹ یعنی فارم میں دینا ہے، یعنی 2-3 لائنز میں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے سب بھائیوں کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ والسلام۔